رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج کا جو فلسفہ ہے قرآن سے جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو صرف یہ نہیں کہ اچھائی کے ذریعے کسی کام کے اچھے نتائج کی طرف رغبت دلائی جائے، بلکہ انہیں ڈرایا بھی جائے ساتھ ساتھ کہ ان کے غلط کاموں کے برے نتائج کیا نکلیں گے۔ اور یہ نہیں کہ صرف جنت ہی کی انہیں خوشخبریاں دیا جائے، بلکہ بتایا جائے کہ جہنم کا عذاب بھی ہے، تاکہ وہ ڈر بھی جائیں اس سے اور اس سے اپنے آپ کو بچا بھی لیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے ساتھ وہ آیات ڈسکس کروں گا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں عذاب ہے، عذاب کا ذکر ہے۔ تو اب ہم عذاب کی آیات سے گزریں گے، یعنی کہ گویا اس کو سمجھ لیں ایک اللہ تعالیٰ میں بچائے ایک جہنم کا ایک سفر، آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہاں پہ ترجمے پڑھتا ہوں۔ پہلے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 56، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی، اللہ تعالیٰ میں بچائے، تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ پھر سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 50، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں۔ پھر سورہ نمبر 11 آیت نمبر 106 اور اس سے آگے، جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ پھر سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 13 اور اس سے آگے، آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وحی سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا کہ تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کج لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اللہ تعالیٰ میں بچائے، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ پھر سورہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 29، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ سورۃ الکہف ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ پھر سورہ نمبر 22 آیت نمبر 19 اور اس سے آگے، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے،
اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ ایک سورہ نمبر 23 سورہ المومنون کی آیت نمبر 103 اور اس سے آگے۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں گے ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ پھر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 36 اور اس سے آگے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی؟ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر سورہ نمبر 37 آیت نمبر 62 اور اس سے آگے۔ بولو، یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ پھر سورۃ نمبر 43 آیت نمبر 74 اور اس سے آگے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ پھر سورہ نمبر 52 آیت نمبر 11 اور اس سے آگے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ پھر سورۃ نمبر 78 آیت نمبر 21 اور اس سے آگے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔
اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ اور آخری آیت سورۃ نمبر 78 آیت نمبر 40، اور یہ آخری آیت ہے سورۃ النبا کی۔ آپ اس کے اندر وہ سمجھ لیں، ان کی ایک حسرت دیکھ لیں، ان کی آخری آپ دیکھ لیں، چاہت سمجھ لیں کیا ہے، کہ کیا وہ اندر سے چاہ رہے ہیں، یا اس کو سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی وہ کس کو کیا کہہ سکتے ہیں، کہانی کے اینڈ میں جو اینڈنگ ہوتی ہے، سب سے یہ سمجھ لیں بہت ہی عجیب اور سب سے غمگین قسم کی اینڈنگ ہو رہی ہے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا۔ یہ ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس حسرت سے۔ اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ یہ تھا آپ کے سامنے، اس کو سمجھ لیں ایک جہنم کا سفر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور ان آیات کو بلکہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن بنائے کہ ہم لوگ اپنے زندگی کو سنوار لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔